السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، ویڈیو کا جو ہے تھمنیل آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے اور ٹائٹل دیکھ کر کہ میں کس تعلق سے آپ کو باتیں سنانے جا رہا ہوں. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے شعبان المعظم کے حوالے سے پیش کر دی جائے. وقت کو بالکل برباد نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. جو لوگ ویڈیو تک آ گئے ہیں، گزارش بس اتنا آپ سے کی جا رہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان کر رہا ہے کہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم کہ بے شک ہم نے اتارا اسے ایک بابرکت رات میں. اور ہماری شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو وقت پر خبردار کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت بھی ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کتاب مبین کی قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس کو ہم نے ہی نازل فرمایا. یہ نہ انسانوں اور نہ جنوں، نہ ہی کسی فرد واحد کی تصنیف ہے اور نہ ہی دانشور یا کسی بورڈ کے مشورے سے اس کو تیار کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے بڑی خیر و بابرکت والی رات میں نازل فرمایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شعبان المعظم کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، پر یہ آیت میں نے کیوں پڑھا؟ تو اس آیت کی تفسیر کو آپ سننے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مقدس جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اس کی وضاحت سورہ قدر میں دیکھ لیجئے آپ. اور کچھ مفسرین یہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. پھر آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا. پتہ کیا چلا یہ آیت کی تفسیر میں کہ شعبان المعظم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. یہ دونوں تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کیونکہ شعبان المعظم کی فضیلت مجھے آپ کو سنانا ہے. تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں حدیث پاک پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی تمام مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے. سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر اس طرح ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام دنیا والوں پر ہے، یعنی اللہ کے بندوں پر ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ یہ نفلی روزہ، تاکہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت آپ کو معلوم پڑ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اعمال کو اوپر اٹھا لیتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ آقا صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ بھلائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اس لیے اس مہینے کا شعبان نام رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. اور شعبان کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ شاخ اور حصہ ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں زیادہ بھلائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، بے، الف اور نون، اور ان میں سے ہر حرف کے بدلے اللہ مومنوں کو عطیہ اور تحفہ عطا فرماتا ہے. شین کے بدلے میں شرف و شفاعت، عین کے بدلے میں عزت و کرامت، بے کے بدلے میں نیکی اور خیر، اور الف کے بدلے میں اللہ الفت و محبت، اور نون کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو نور و عرفان عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ مہینہ اپنے ناموں کے بھی اعتبار سے بے شمار فضائل و کرامات کا سبب ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اب یہ جو ہے نا جی، شب قدر ہو گئی، شب برات ہو گئی، شب معراج ہو گئی، یہ جو راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کیوں؟
یہ بہانہ ہے بخشش کا، یہ بہانہ ہے رحمت کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے قرب حاصل کر سکے اور اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کر سکے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ حدیث جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے جو ہے رحمت کو 100 حصوں میں اللہ نے تقسیم کر کے رکھا ہے، اور 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس میں روک کے رکھا ہے، اور ایک حصہ اللہ نے رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماں بیٹی سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹوں سے پیار کرتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان میں الفت و محبت ہے۔ آج جو ہمیں کسی پر رحم آ جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان میں رحمت کو رکھا ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دیکھیں نا جی، یہ بھی بات بڑی خاص ہے کہ ایک جانور اپنے بچے کے اوپر پیر کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے۔ اور 99 حصہ اللہ نے کیوں روک کے رکھا ہے؟ اور وہ کب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ جو رحمت اللہ نے روک کے رکھی ہے نا، وہ جو 99 حصہ اللہ نے رحمت روک کر رکھی ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر حشر کے میدان میں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیثوں میں بیانوں میں ضرور سنا ہوگا کہ آج دنیا میں کوئی کسی سے جو ہے نا، دنیا میں تو لوگ بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آخرت کا جب میدان سجے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تو ایسے رنج و الم کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 99 حصہ رحمت کو نازل فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ رجب کا مہینہ انسانی بدن کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے، شعبان کا مہینہ دل کو گناہوں کی آلودگی سے صاف کر دیتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ روح کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ماہ رجب میں بدن کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر لیتا ہے، شعبان میں اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، تو رمضان میں اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے۔ مگر غور کرنا ہے، اگر ہم رجب میں اپنے بدن کو پاک نہ کریں، شعبان میں اپنے دل کو پاک نہ کریں، تو آپ بتائیں رمضان میں ہماری روح کیسے پاک ہوگی؟ ہمیں نمازوں میں، تراویحوں میں یا روزوں میں کس طریقے سے سکون حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے حکماء نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ گناہوں سے استغفار کے لیے ہے، اور شعبان کا مہینہ دل کو خالی کرنے کے لیے۔ دل میں جو عیب ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد جو بھرا ہوا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے دل کو خالی کر لیں۔ اور رمضان کا مہینہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا؟ اس لیے دیا تاکہ رمضان میں جو لیلۃ القدر ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور اس کی اطاعت کرتے رہا اور نیک عمل کرتے رہا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ ان سے جو تمام آزمائشیں اور بیماریاں ہیں نا، اس سال جو آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اب ایک جملہ اور ایک دم بات کو میں ختم کرنے لگا، کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے۔ حضرت محمد ابن عبداللہ زاہدی سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دوست ابو الحفص الکبیر فوت ہو گیا، میں نے اس کے قبر پہ حاضری نہ دے سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کے قبر پر حاضری دینے کا جب ارادہ کیا، تو اسی دوران جب میں نے رات کو سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہے، چہرہ زرد ہے، اور میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہ لوٹایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، تو نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں لوٹایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ سلام کا جواب لوٹانا عبادت ہے، اور مرنے کے بعد ذرا غور کیجئے گا، عبادت ہے اور مرنے کے بعد ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، تیرا چہرہ تو بڑا حسین و جمیل تھا، یہ متغیر کیوں ہو گیا؟ یہ پیلا کیوں ہو گیا؟ اس پر زردی کیوں چھا گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، ایک فرشتہ میرے پاس میں آیا، سر کی طرف سے کھڑا ہو کر اس نے کہا تھا، کیا کہا کہ اے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، اس نے میرے برے اعمال گنانے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی مجھے ایک ایسا ڈنڈا مارا جس سے میرے جسم سے آگ کے شعلے بھڑک پڑے، اور قبر جو ہے میرے ساتھ میں ہم کلام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میری ہڈیاں آر پار ہو گئی، جوڑ منقطع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جوڑ بھی منقطع ہو گئے، اور اس رات تک مجھے عذاب دیا جاتا رہا جب تک شعبان کا چاند طلوع نہیں ہوا، اور جیسے ہی شعبان المعظم کے مہینے کا چاند طلوع ہوا،
اس کے عذاب کی سختیاں جو ہے جاتی رہیں، جیسے ہی اچانک چاند طلوع ہوا اور اس کے اوپر سے جو ہے سختیاں چلی گئی۔ تو اب کیوں چلی گئی؟ کیونکہ اس نے اپنی عمر میں شعبان المعظم کی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور اسی دن کا روزہ رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب قبر سے نجات کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسے بخشے، کس اعمال پر بخشے، کس نیکیوں پر بخشے۔ ہم اور آپ نہیں ہوتے کہنے والے کہ بھائی وہ تو گنہگار تھا، سیہ کار تھا، بدکار تھا، پھر اللہ نے اسے عذاب قبر سے کیوں نجات دے دی؟ نہیں، وہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آئے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رجب تو چلا گیا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں بالخصوص ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو اپنے دل کو خالی کر لے، تبھی رمضان المبارک میں ہماری اور آپ کی روح پاک ہو سکے گی۔ ویڈیو کو جتنے لوگوں نے یہاں تک دیکھا ہے، بات اچھی لگ گئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور جو لوگ ہم سے نہیں جڑے ہیں سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائے۔ دوست و احباب کو بھی دعوت دے دین کی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔